بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بوراک ڈیجیٹل. میں آپ کی میزبان مشال بلوچ. ناظرین, آج کے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں پاکستان ایک بار پھر خطے اور دنیا میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے. ناظرین, امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں پاکستان نے اعتماد کا پل بن کر جو ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کو جنگ کو کم کرنے کی کوشش کی. ناظرین, امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے اور ساتھ میں یہ سیز فائر کی توسیع کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی بات کی, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور مضبوطانہ ذمہ دارانہ طور پہ سنجیدگی سے کام لے رہے ہیں. ناظرین, ہم ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ ملک میں ایک اور اچھی تبدیلی آ رہی ہے جس میں بلوچستان کے نوجوانوں کو دہشت گردی اور منشیات سے بھی روکا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک مصنوعی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کی گئی ہے جس میں 16 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا گیا ہے, جس میں نوجوانوں کو ایک اچھا مستقبل اے آئی کی طرف سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیرونی ایجنڈے کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہم بات کریں گے بھارت کی طرف سے جو سخت بیانات آئے ہیں ان کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. ساتھ میں پاکستان کی نیوی نے نئے میزائل کو کامیاب کیا ہے. تیمور کروز میزائل جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. یہ پاکستان کی دفاعی تیاری میں کتنی بڑی کامیابی ہے. ان تمام معاملات پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ خان. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سلمیٰ, ویلکم کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں آپ کو. سلمیٰ, یہ بتائیں کہ کیا پاکستان, امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ساتھ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جو سیز فائر کی توسیع کے لیے بات کی, یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ تو کامیابی, لیکن کتنی بڑی کامیابی, آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میرے رب کی نعمتیں پاکستان پہ رج کے برس رہی ہیں. اسحاق ڈار کی طرف سے سیز فائر کی جو اپلیکیشن تھی, جو ریکویسٹ تھی, وہ امریکی یو ایس کانسلیٹ اور ان کو مل چکی ہوئی ہے, وائٹ ہاؤس والوں کو, جن میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ سیز فائر کو 2 ہفتے کے لیے روکا گیا تھا. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ رب العالمین پاکستان کو پھر ایک دفعہ فتح یاب کرے گا اور یہ جو سیز فائر ہے یہ دوبارہ ہو جائے گا. اور اس پہ عمل ہونے کے بعد ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کابینہ اور پورا کا پورا یو ایس, ایون برٹش, آپ دیکھ لیں یورپ میں کہاں کہاں پہ فیلڈ مارشل اور آصف منیر صاحب کی اور جو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کی تصویریں لگ کے لوگوں نے مطلب نہیں ان کو ایک فین سمجھ لیا اپنا. لوگ ان کو اتنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پینافلیکسز بنا کے, ان کے پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. بالکل ایسے. یہ صرف ایک سفارت کاری نہیں ہے. آپ دیکھیں مشن, یہاں پہ ایک بہت قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایز اے پیس میکر کتنے لوگوں کی جانیں یہاں پہ بچائی ہیں, کتنے لوگوں کو آپ نے پروٹیکٹ کیا, اس جنگی خطرات سے بچایا جس میں آپ کے معصوم بچوں کی جانیں جا سکتی تھی, جس میں آپ لوگوں کے اپنے بزرگ, بوڑھے اور اچھے اثاثے آپ کے جا سکتے تھے. لیکن پاکستان نے ان خطرات کو ایک سائڈ پہ کر کے ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے آئے. جے ڈی وینس بھی آ چکا, وکٹوف بھی آ چکا, اس کے علاوہ عباس راکچی صاحب کی بھی طرف کی آمد ہے. اور انشاءاللہ جو ایران کی طرف سے کچھ منعقد ہے جس پہ وہ آمادگی ظاہر نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہت حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس کو بھی منا لے گا اور انشاءاللہ یہ سیز فائر بھی ہو جائے گا اور یہ جو کشیدگی ہے یہ بہت حد تک کنٹرول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل. سلمیٰ, یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کو نے جو 16 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا, یہ پاکستان کی بلوچستان کی نوجوانوں کے لیے کس طریقے سے, کس چیز کے لیے دیا گیا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ یا مشل, میں آپ کو اس میں کلیریفائی کرتی چلوں کہ 16 ارب روپے کا جو ترقیاتی پیکیج ہے وہ جسٹ فار بلوچستان ہے, ناٹ تھرو آؤٹ دی بلوچستان پاکستان. صرف بلوچستان کے بچوں کے لیے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور اس کے علاوہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ بچوں کو آپ کے 5th جنریشن میں سکھانی پڑتی ہے. ہم الفا جنریشن میں چل رہے ہیں, الفا جنریشن کو بیٹا جنریشن میں چلانے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس ساتھ بلوچستان میں امن کو لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. سی ایم بلوچستان کی اس کاوش کو میں خراج تحسین پیش کروں گی. انہوں نے بھی اپنی اسپیچ میں ورلڈ بینک کو, برٹش کونسل کو, یونیسیف کو اور باقی تمام ان اداروں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ معاونت کر کے اتنا بڑا پروجیکٹ, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ
کہ 16 ارب روپے کا پروجیکٹ، اسے 16 ارب روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس سے بلوچستان کے نوجوانوں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، کس طرح سے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بیس پہ آ کے کس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں. ہاں آپ دیکھیں آپ نے بچوں کو جو ہے وہ ورغلا کے ایک سائڈ سے ہٹا دیا، اس کو ایجوکیشن سے ہٹا دیا، اس کو اس کی بیسک نیسیسٹیز سے ہٹا دیا، اس کو اپنا ایم بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. بالکل ایسے صحیح کہ یہ 16 ارب روپے جب بلوچستان کے بچوں پہ لگے گا، انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، کمپیوٹر ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو بچے نہ صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو بلکہ نیو ٹیکنالوجی کے تھرو، نئے چیزوں کے تھرو، نئے ویب اپنے ٹیب، موبائل فون، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپس اور نئی نئی ٹیکنالوجی کو سیکھ کے انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ابھی کراچی پورٹ، بن قاسم پورٹ اور گوادر پورٹ پہ کتنی ہیوی شپمنٹس آ رہی ہیں. میں تو خوشی ہوگی اس کو دیکھ کے کہ پاکستان میں ابھی جو تجارتی ہب ہے وہ مزید کھلنے والا ہے، اور یہی بچے یہی ٹیکنالوجی سیکھ کے وہاں پہ اس کو یوز کریں گے. ہمیں باہر سے کوئی بھی ہیومن ریسورس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی 16 ارب ہمارے بلوچستان کی تقدیر بدلے گا، اور ہمارے بچوں کو دہشت گردی، منشیات، غلط دھندوں سے، پہاڑوں پہ جانے سے، ورغلانے سے، سب کچھ سے دور رکھے گا، اور بلوچستان کی تقدیر سنورے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ایسے. سلمیٰ یہ بتائیں کہ پاکستان کی نیوی نے جو ہے نیا ایک تیمور کروز میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا یہ پاکستان کی دفاعی طاقت میں اس سے اضافہ ہوگا؟ اچھا میں اس میں ایک چیز بتاتی چلوں کہ کل پاکستان نے ایک بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ ایک جادوئی قسم کا ایک یہ میزائل کا وہ کیا ہے. میزائل تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایسا ایک سسٹم بنایا ہے، اینٹی شپ ویپن سسٹم، کہ وہ کسی بھی ملک کے اوپر سے گزر کے چلا جاتا ہے. لیکن کل انہوں نے کامیاب تجربہ کیا، افغانستان کے اوپر سے گزر کے چلے گئے. اس کی آواز تھی لیکن وہ نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے، وہ ایسے ڈرونز، ایسے قسم کی ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے کہ وہ اوپر سے گزر گئے، لیکن ان کی ریڈار پہ اس کی وہ نہیں نظر آئی، جس کا مطلب یہ ہے ساؤنڈ پروف ساؤنڈ تو ہے، مگر ریڈار پہ اس کی نظر نہ آنے کی اور اس کی ساؤنڈ کی. دیکھیے جہاز گزرتا ہے، کوئی چیز گزرتی ہے، آواز تو آتی ہے، لیکن اس کی آواز ان کی گزرنے کے بعد ان کو آئی، ان کو پتہ لگا کہ یہاں سے کچھ گزر کے چلا گیا. تو پاکستان اپنے دفاعی سسٹم کو اتنا مضبوط بنا رہا ہے. جہاں تک آپ نے کہا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل، میں کہتی ہوں دم آدم پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. سفارتی دیکھ لیں، تجارتی کر لیں، معاشی کر لیں، معاشرتی کر لیں. اب آپ کو دفاعی میدان میں بھی پاکستان وہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا دیکھے گی پاکستان کو کہ انشاءاللہ. یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سی سلطان کا بھی انہوں نے بہت اچھا وہ کیا کہ پورے کے پورے سمندر میں اپنے سی سلطان، بالکل مطلب سلطان کا مطلب تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا بڑا ایک بادشاہ، اور سی سلطان پورے کے پورے سمندر کی ایک حد سے دوسری حد تک دیکھ سکتا ہے. تو دیکھیے پاکستان کون کون سے تجربات ابھی کر رہا ہے. جہاں تک فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہے اس پہ بھی میں آگے آپ کریں ذرا، میں آپ ذرا ان کی بھی ساری آپ کو ہسٹری بتاتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی. بالکل ایسا ہے. بھارت کی طرف سے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، تو اگر بھارت کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو پاکستان کا جواب کیسا ہوگا؟ بھارت اور وہ بھی سخت مطلب بیانات کہہ رہی ہے. بھارت کو تو سافٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، بھارت کو تو منہ پہ ٹیپ لگا دینی چاہیے. آپ ہیں کہاں پہ یہ بتائیں؟ آپ تو وہ کسی وہ چاول چولے والے کی ریڑھی یا دکان پہ جا کے مودی سرکار ان کو کہتے ہیں ماں بھاؤ باجی بنا دیں، تو وہ بھاؤ باجی کھانے والے آپ، ہم پاکستانیوں کو کوئی حلوہ سمجھا ہوا ہے؟ بالکل ایسا کہ آپ حلوہ سمجھ کے کھا جائیں گے. پاکستان نے آپ کو 10 مئی میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے رافیل گرائے نہیں تھے، آپ لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا. بالکل. ابھی آپ فالس فلیگنگ کی بات کر رہے ہیں، اور واکس پاکس کے مطابق یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ انڈین چیف آف ڈیفینس جنرل انیل کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم اس دفعہ پاکستان پہ حملہ کریں گے اور وہ بہت سخت قسم کی کارروائی ہوگی. تو ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم. پاکستان سپر پاور جیسی کنٹریز کو ٹیبل پر لا کے ان سے بات کرنے کی بات کر سکتا ہے. بالکل. اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان نے 4-5 ایسی ممالک کے ساتھ ثالثی کا کام کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. دیکھیں پاکستان نے یو ایس افغانستان کے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کیا، رشیا اور روس کے درمیان میں کروایا. اس کے علاوہ پاکستان نے خود انڈیا کے ساتھ لڑ کے، لیکن انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ابھی تک پاکستان جنگ نہیں چاہتا، کسی بھی صورت میں جنگ نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ لوگوں کو کھجلی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو آئیں آپ لوگوں کی صحیح علاج پاکستان کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے تمام لوگ حاضر جناب، ہم کر لیں گے آپ کا جو علاج ہو سکے گا. سلمیٰ یہ بتائیں کہ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں کچھ دشمن عناصر جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو کیا دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے؟
افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی، اب یہ صرف پاکستان کا ایک وہ تھا بیانیہ تھا کہ وہاں پہ اینٹی اسٹیٹس بالکل ریگارڈنگ پاکستان اور ریگارڈنگ بلوچستان دے آر یوزنگ دی اسپیس آف دی افغانستان. سو وہ چیز کلیریفائی اس وقت ہوئی جب انہوں نے یہ بتایا کہ 20% دہشت گردی 20% دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ افغانستان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور اس چیز کی حمایت پوری دنیا کر چکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے اس کے 20% ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ابھی بھی افغانستان میں بیٹھے ہیں. اور یہ بات یونائٹڈ اسٹیٹس تک لوگ تسلیم کر چکے ہیں. اس کے بعد سے پاکستان کا جو بیان تھا اس پہ ایک مہرا لگ گیا ہے، اور وہ اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ پاکستان جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، جو سنتا ہے، جو بیان دیتا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. اس میں پاکستان کی ایک اور کامیاب سفارتکاری یا کامیاب بیان بازی کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان انشاءاللہ اس میں بھی بہت حد تک اپنی بات کی پوری ایک وہ رکھے گا، جھال رکھے گا، ایک پردہ رکھے گا اور بولے گا کہ میں نے جو بات کی وہ بالکل صحیح تھی. بالکل. بہت شکریہ سلمیٰ، آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی رائے شیئر کی. ناظرین، آخر میں یہ کہنا بچا ہوگا کہ پاکستان امن، ترقی اور خود مختاری کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کو فروغ نہ دیں، ہم محبت کو فروغ دیں تاکہ آگے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ ایک محفوظ اور ترقی یافتہ ملک دیکھ سکیں. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.